قدمی ملے اور دنیا میں بھی دشمنوں کے سامنے بھی تمہیں ثابت قدمی ملے. اگر یہ چیز حاصل ہو جائے تو سب کچھ حاصل ہو گیا. کب؟ جب 5 چیزیں پائی جائیں. بتایا جا رہا ہے آگے. اگر ثبات فی الدین چاہیے اور ثبات فی دنیا چاہیے, دنیا کے معاملے میں اگر ثابت قدمی چاہیے اور دین کے معاملے میں بھی ثابت قدمی چاہیے تو 5 چیزیں کر لو. کیا بیان کیا گیا؟ 5 چیزیں کیا ہیں؟ تقوی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایک تو تقوی. گنو 5 چیزیں. تقوی. واعتصموا بحبل اللہ جميعا, سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی رسی کتاب اور سنت. رسی کیسے بٹی جاتی ہے؟ ایک لٹ ایسے لے لیتے, پھر دوسری لٹ ایسے, پھر اس کا ایسے. یہ رسی ایسے ہوتی ہے نا. اس کا مطلب صرف قرآن نہیں ہے, قرآن کے ساتھ حدیث بھی ہے, ورنہ رسی ہی نہیں ہوگی نا. رسی کیسے ہوگی؟ رسی ایسے بٹی جاتی ہے نا. دیکھو, ایک لٹ یہ لے لی اور ایک لٹ یہ ایسے. یہ رسی ہے یہ. تو ایک قرآن ہے, ایک حدیث ہے, کتاب و سنت. تو پہلے تقوی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, تقوی. اور دوسرے واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی. التمسک بالکتاب والسنہ, قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑو. اور تیسرے نمبر پہ ولا تفرقوا, جماعت کے ساتھ جڑے رہو. لزوم الجماع, جماعت کے ساتھ جڑے رہو. جی, جماعت کے علماء کے ساتھ جڑے رہو, جمعیت جماعت کے ساتھ جڑے رہو. 3 چیزیں ہو گئیں. اس کے بعد وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, بھلائی کا حکم دیتے رہو, برائیوں سے روکو. یہ چوتھی چیز ہے. اور وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا, اور عدم الاختلاف فی الدین, دین میں اختلاف نہیں کرنا. بولے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا منع کر دیا گیا. یہ 5 چیزیں اگر ہیں تو دین میں بھی آپ کو ثابت قدمی. ثبات کس کو بولتے ہیں؟ ثبات, اسٹیبلٹی, فرمنس. آدمی فرم ہو جاتا ہے, اسٹیبل ہو جاتا ہے. تو ثبات مینس اسٹیبلٹی, فرمنس. تو آدمی کو اسٹیبلٹی مل جاتی, فرمنس مل جاتا, جم جاتا. کندہ؟ دین کے اندر اور دنیا کے اندر. یہ 5 چیزیں اگر آ جائیں تو یہاں بڑا بہترین نقطہ بیان کیا گیا. یدعون الی الخیر, الی مانے تک, تک تو من ہونا چاہیے نا, ٹو. الی کا مطلب ہوتا ہے ٹو, تو فرام ہونا چاہیے نا, فرام. فرام کے بعد ٹو ہونا چاہیے نا. ہی وینٹ فرام حیدرآباد ٹو بامبے, تو گویا کہ فرام ہونا چاہیے نا, ٹو تک کے لیے. تو الی مانے تک. نقطہ یہ ہے کہ یہ خیر کی طرف بلاتے ہی نہیں, الی وہاں پہنچ کر خیر پہنچ دیتے ہیں, نہیں خیر پہنچاتے ہیں. وہ نہیں کہتے ہمارے پاس آؤ, بلکہ پہنچ کر کے خیر دیتے ہیں ان کو. اللہ اکبر, یہ کام. تو گویا کہ ہمیں خیر کی طرف بلانا ہی نہیں ہے فقط, بلکہ خیر کو لوگوں تک پہنچانا ہے جا جا کر کے. اور خیر مثلا الاسلام و شرائع, اسلام کی باتیں لوگوں تک پہنچ کر, بلا کر, ہر طریقے سے ان تک پہنچانا ہے. اس کے بعد کہا گیا قیامت کے دن یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, اس دن قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے, کچھ کالے ہوں گے. ابن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے تبیض وجوہ اہل سنہ وتسود وجوہ اہل البدع. قیامت کے دن اہل سنت کے جو سنت پر چلے ہیں, ہر آدمی اپنے آپ کو سنی کہہ رہا ہے, سنت اور اہل سنت کہہ رہا ہے. ارے بھائی نام سے کچھ نہیں ہوتا, دیکھا یہ جائے گا تم سنت پر کتنا چل رہے ہو. تو اہل السنہ کے چہرے قیامت کے دن بالکل بارونق ہوں گے, سفید ہوں گے, اور بدعتیوں کے چہرے کالے ہوں گے. یہ تفسیر اس آیت کریمہ کی ابن عباس نے کی ہے. اللہ. اس کے بعد کہا گیا تلک امۃ قد, کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم ایسی امت ہو تم کو لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے, نکالا گیا ہے. الناس مطلب مسلمون, کافر. گویا کہ آپ مسلموں تک بھی اسلام کی باتیں پیش کریں اور ان کی اصلاح کریں, اور کافروں تک بھی جو ڈینائر ہیں ان تک بھی اسلام کو لے جائیں. یہ کام نہیں ہو رہا ہے. یہ کام ہو رہا ہے لیکن بہت محدود پیمانے میں ہو رہا ہے, لمیٹڈ ایریاز میں ہو رہا ہے. یہ اس کام کو بڑھانا چاہیے. جی. اور کیا کہا گیا؟ خیر امت ہو تم, سب سے بہترین امت. کیوں؟ تمہارے اندر 2 صفتیں ہونی چاہیے, تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر, بھلائیوں کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا. ایک مفسر لکھتا ہے کہ سبب الخیریت هو الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, خیر ہونے کا سبب کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکا. فاذا زالت الصفت,
زالت الخیریہ، اگر صفت ختم ہوگی تو خیریت ختم ہوگی. آج ہم جو لاج جوتے کھا رہے ہیں ہر جگہ، اس لیے کہ ہمارے اندر وہ صفت نہیں رہے گی، لہذا ہم خیر نہیں رہ گئے، خیریت ختم ہو گئی. اب جب خیریت ہے ہی نہیں تو دوسرے لوگ مار رہے ہیں، دوسرے لوگ تکلیف پہنچا رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر ہم لوگ پریشان ہیں. اللہ. اس کے بعد یہودیوں کے بارے میں کہا رہا ہے ضربت علیہم الذلۃ وانما ثقفوا، اور کہا کہ ضربت علیہم المسکنہ. ایک ہوتا ہے ذلت اور ایک ہوتا ہے مسکنت. تو ذلت اور مسکنت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے. ٹھپا کا مطلب ہوتا ہے جیسے سکہ ہوتا ہے نا، سکہ، سکے کے اوپر ایسے مہر لگا دی، اسٹیمپ ہوتا ہے ایک طریقے کا. تو سکہ جہاں جاتا ہے اسٹیمپ اس سے الگ نہیں ہوتا. ایسے ہی ان کے اوپر ذلت کا اور مسکنت کا ٹھپا لگا دیا گیا. یہ دنیا میں کہیں رہیں یہ ذلیل رہیں گے اور مسکین رہیں گے. یہاں ٹھہر کر تھوڑی تفصیل کر لیتے. ذلت کا کیا مطلب ہے؟ دوسروں کی نگاہوں میں ذلیل ہونا. یہ جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ ذلیل سمجھتے ہیں ان کو، ذلیل سمجھ کر کے. اور مسکین کس کو بولتے ہیں؟ جو اپنی نگاہوں میں ذلیل ہو جائے. جو دوسروں کی نگاہوں میں ذلیل ہو جائے وہ ذلت والا ہے، اور جو اپنی نگاہوں میں ذلیل ہو جائے وہ مسکنت والا ہے. تو مسکنت کا بھی ٹپا لگا ہوا ہے اور ذلت کا بھی. ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی کیا تفسیر کی ہے؟ لیس عندہم شجاع، ان کے اندر شجاعت نہیں، بہادری نہیں ہے. ہاں بہادری ہے یہ نہیں ہے ان کے اندر. اب آپ کہیں گے بہادری ہے، دوسرے لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. قرآن میں الا بحبل من الناس، اگر لوگوں کی رسی پکڑ لیں تو تھوڑی دیر کے لیے بہادر بن جائیں گے. تو بتایا گیا آگے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. انہوں نے لوگوں کی دم پکڑی ہوئی ہے، امریکہ کی دم پکڑے ہوئے ہیں. قرآن حکیم بولتا ہے یہ دم پکڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے بہادر بنے. یہ بہادر نہیں ہے. لیس عندہم شجاع، یہ ذلیل ہیں، یہ شجاعت ان کے اندر نہیں ہے. اور مسکنت لیس عندہم غنا، اس لیے کہ یہ اتنے بخیل ہیں، یہ ان کے اندر ایک دمڑی خرچ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو اصل غنا تو ہوتا ہے دل کا غنا. تو اللہ فرما رہا ہے یہ دل کے فقیر ہیں. کہا کہ المسکنت لیست الفقر، مسکنت فقر نہیں ہے، بل اظہار فقرہم، بلکہ فقر کا اظہار کرنا یہ مسکنت ہے. کیا مطلب؟ دنیا والوں سے کہتے رہے نحن مساکین، نحن مساکین، نحن بیگرز، ہم فقیر ہیں. ہم فقیر ہیں. پوری دنیا والوں سے کہتے ہیں ہم فقیر ہیں، ہمارے رہنے کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے. بیچارے آج تک نہیں کرے. بل اظہار فقرہم، ابھی ان کے فقر کا اظہار، اب غریبی کا، محتاجی کا اظہار ختم نہیں ہوا ہے. یہ محتاج آج بھی کہتے ہیں نحن مساکین، مسکین ہے، پوری دنیا ہمیں مار رہی ہے، پوری دنیا ہمیں ستا رہی ہے. ایسے تو گویا کہ مال تو بہت ہے، لیکن مال ہونے سے کیا ہوتا ہے اگر دل فقیر ہو تو گویا کہ مال ان کے پاس ہے مگر دل فقیر ہے. تو وہ شخص جس کے پاس مال بہت ہو مگر دل فقیر ہو، اس سے بڑا فقیر دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. قرآن بولتا ہے. کیسی کتاب ہے، سبحان اللہ و بحمدہ. بھرا پڑا ہو مال مگر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، دل کا فقیر ہو، تو اس سے بڑا فقیر ہو، اس سے بڑا پھٹیچر کون ہو سکتا ہے کہ بھرا پڑا ہے اور 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے. گویا کہ اصل غنا جو ہے دل کا غنا ہے، اصل امیری دل کی امیری ہے. بھرا پڑا رہے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں نہ دے تو اس سے بڑا غریب، اس سے زیادہ پھٹیچر اور اس سے زیادہ ڈیڈ بیٹ اور اس میں بڑا بیگر کوئی ہے ہی نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ. کیا کتاب ہے، سبحان. مجھے بڑی محبت ہے اس کتاب سے. اور ساری چیزیں بیان بھی نہیں کر سکتے، ٹائم بھی نہیں رہتا ہے نا. خاص چیزیں بیان کر دیتا ہوں، ورنہ حقائق ایسے ہیں کہ بعض جو پڑھے لکھے نہیں ان کو اوپر سے چلی جائے گی چیز. تو جو سمجھ میں آ رہا ہے سمجھ لو. آگے فرمایا گیا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. تمہارے خلاف تمہارے دشمن پلاننگ کر رہے ہیں. قید مینس پلاننگ، مکر، پلاننگ کر رہے ہیں تمہیں مارنے کے لیے، تمہیں ستانے کے لیے. یہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے اگر 2 چیزیں تمہارے اندر ہیں. تو بتایا جا رہا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. ان کی جو یہ پلاننگ ہے تمہیں قطعاً نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر تمہارے اندر 2 چیزیں آ جائیں. تو ایک صبر ہے، دوسرے تقویٰ ہے. یہ دونوں چیزیں آنی چاہیے تمہارے. اگر یہ 2 چیزیں پکڑ لو تو تمہیں تکلیف نہیں ہوگی. یہ بتا دیا. اس کے بعد 3 جنگیں ہیں.
दो जंगों का तस्करा यहाँ है, तीसरी जंग का तस्करा 10वें पारे में। एक है बद्र और एक है उहुद और एक है हुनैन। अल्लाह, बद्र में जीत गए, 313 थे, 1000 के ऊपर भारी पड़े। जंग उहुद के अंदर हार गए, पहले जीत गए तो बाद में हार पर पासा पलट गया और तकरीबन 70 सहाबा मारे गए। अल्लाह, जंग उहुद के। और जंग हुनैन के अंदर पहले हार गए, यहां पहले जीत गए थे फिर हारे, और वहां पहले हार गए फिर जीते। समझ में आया? नहीं, जंगे बद्र के अंदर पहले ही जीत गए और जंगे उहुद के अंदर पहले जीते बाद में हार गए, और जंगे हुनैन के अंदर पहले हार गए फिर जीते। ये फर्क है तीनों जंगों में। क्या बात थी, बताया गया। कुरान ने बताया कि जंगे बद्र के अंदर दो चीजें मुसलमानों के पास थीं। अगरचे इनके पास असलहा नहीं था, इनके पास अफराद नहीं थे, लड़ने वाले कम थे, सवारियां नहीं थी, लेकिन दो चीजें थी इनके अंदर। एक था तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह पर पूरा भरोसा, और दूसरे इताअत रसूल। ये दोनों चीजें थी, लिहाजा जीत गए। और जंगे उहुद के अंदर तवक्कुल अल्लाह तो था, मगर इताअत रसूल से चूक हो गई, इताअत रसूल नहीं कर सके। ये जबल ऐनैन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था, यहाँ 40 आदमी बराबर पहरा देते रहे, हटना नहीं। अब जब यहाँ फतेह हो गई, जीत गए मुसलमान, गनीमा गनीमा, और इज्तिहादी गलती हुई, जानबूझकर नहीं किया गलती उन्होंने, इज्तिहादी गलती हुई कि फतेह हो गई, अब यहाँ बैठे रहने से क्या फायदा है, चलो दूसरे लोग माल खींच रहे हैं, हम लोग भी खींच लेते हैं थोड़ा। अब वो सब उतारा है, हजरत खालिद इब्न वलीद निगाह में रखे हुए तो उस कमजोर पॉइंट को, वीक पॉइंट था वो। और जैसे ही कुछ लोग उतरे, थोड़े से बाकी रह गए, यूं ऐसे घूम कर आए और बाकी जितने लोग थे सबके सर काट दिए, और पीछे की तरफ से मुसलमान जो माल गनीमत लूट रहे थे उनके ऊपर हमलावर हुए, और चश्मे जदन के अंदर तकरीबन 70 साहबा मारे गए। अल्लाह, टैक्टिक थी जंगी। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अभी ईमान नहीं लाए थे, पूरा जंग का पासा पलट दिया। क्या अंदाज था लड़ने का। जो वीक पॉइंट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा था, वही वीक पॉइंट उनकी निगाहों में था। ये वीक पॉइंट है ये जी। तो हार गए, पहले जीत गए बाद में हार गए, इसलिए कि इताअत रसूल नहीं था। नबी ने कहा था हटना नहीं, हट गए और इख्तलाफ भी कर लिया। बात कहते मत जाओ, कहते नहीं जाना है, इख्तलाफ भी हो गया। वह असई तुम, और रसूल की नाफरमानी हो गई। अच्छा, जंग हुनैन में क्या था? अल्लाह में एहसान ज़ेर कहते हैं कि जैसे ही 12,000 का ये लश्कर, वो 10,000 जो आया था मक्का में, 2,000 और आ गए थे साथ में, तो ये 12,000 का लश्कर जैसे ही वादी हुनैन में उतरा, वहां बैठे हुए कमीनगाहों के अंदर जो तीर अंदाज थे, वहां के कबीले हवाजिन के लोग जो है बड़े बेहतरीन तीर अंदाज थे, बड़े कदर अंदाज थे। इनको तीरों की बाढ़ पर रख लिया। इनके घोड़े रोको तो रुक नहीं रहे थे, सब भाग रहे थे घोड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज दे रहे हैं, कहां जा रहे हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ हजरत अबू बकर खड़े हुए हैं, और थोड़ी दूर पर हजरत उमर खड़े हुए हैं, 2-4 साहबा और बच्चे सब भाग लिए। घोड़ों की बागें खींच रहे, घोड़े नहीं रुक रहे। इतनी कसरत से तीर बरसाए गए, इतनी कसरत से तीर बरसाए गए। क्यों? इद आजबतकुम कसरतुकुम, तुम्हें अपनी कसरत पर नाज हो गया था। तवक्कुल अल्लाह कहाँ रह गया जब कसरत पर नाज हो गया? तो यहां तवक्कुल अल्लाह नहीं था। और जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, बताओ पहले कमांडर भागता है बाद में फौज भागती है। यहां फौज भाग गई, कमांडर मैदान में अकेला खड़ा है और कहा मोहम्मद पूरे लश्कर से तनहा लड़ेगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये हमारा रसूल है, ये हमारा रसूल है, जिस रसूल पर हमें फख्र है। तन्हा मैदान जंग में खड़ा हुआ है, फौज भाग गई है, कमांडर खड़ा हुआ है। अल्लाह, ऐसा कमांडर होना चाहिए। सुभान अल्लाह। फिर देखा उन्होंने, अरे नबी मैदान जंग में खड़ा है तन्हा, उन्होंने घोड़ों को यूं मोड़ा और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सबके सब आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल-आन हमियल वतीस, अब तन्नूर गर्म हुआ है। अब तन्नूर गर्म हुआ है। तो पहले तवक्कुल नहीं था, तवक्कुल जब आया इन हज़मू, तो कुफार का लश्कर हजीमत खुर्दा हो गया, हार गए वो लोग। तो जंगे बद्र में जीत गए, हारे नहीं, क्योंकि वहां दो चीजें थीं, अल्लाह पर तवक्कुल और दूसरे इताअत रसूल। जंगे उहुद के अंदर जीत करके हार गए, इसलिए कि वहां तवक्कुल तो था मगर इताअत रसूल करने में
चूक गए. اور جنگ حنین کے اندر توکل ہی نہیں تھا, انہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا, لہذا پہلے ہار گئے, بعد میں توکل آیا, پھر جیت گئے. یہ تینوں جنگیں ہیں, اچھی طرح ذہن میں رکھا جائے. جی کہتے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ. ہر چیز میں رک کر کے دیکھنا چاہیے, دھیرے چلنا چاہیے. عجلت اسلام میں ناپسندیدہ ہے, یہاں تک کہ نماز میں بھی دوڑ کر کے نہیں آنا چاہیے. ابو بکرہ نماز میں دوڑ کر کے آئے تھے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس ہو گیا, آپ نے فرمایا من السائی, یہ دوڑتا ہوا کون نماز میں شامل ہوا ہے؟ ابو بکرہ نے کہا اللہ کے رسول میں. کہا کہ سکینت اور وقار کے ساتھ آیا کرو, جتنا ملے اتنا پڑھ لو اور جو نہ ملے اس کو پورا کر لو. نماز تک میں سکینت ہے, آرام سے, لیکن یہ جنت میں پہنچنے کے لیے کوئی رفتار مقرر نہیں کی گئی. ہر جگہ رفتار مقرر ہے, مگر جنت کے لیے مسابقت کرنے میں, ریس کرنے میں رفتار مقرر نہیں کی گئی. کسی بھی رفتار سے جا سکتے ہو. اوکے, یہاں کیمرے نہیں لگے ہیں کہ تمہاری رفتار کو چیک کیا جا رہا ہو. ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں جو آپ کی رفتار کو چیک کر رہے ہیں, لیکن جنت کی طرف جانے والا راستہ, اس پر کوئی بھی کیمرہ لگا ہوا نہیں ہے. کتنی سپیڈ میں جانا چاہے تو چلے جاؤ, ایکسیڈنٹ ہوتا ہی نہیں. وہی کہا جا رہا ہے وسارعوا, ریس کرو, بہت تیزی سے جاؤ. وسارعوا, اس راستے پر کوئی کیمرہ لگا ہوا نہیں ہے, بالکل کھلا راستہ ہے, چلتے چلے جاؤ. اسپیڈ اسپیڈ اینڈ اسپیڈ, کوئی کیمرہ نہیں ہے. فرمایا گیا جو لوگ برائی کر لیتے ہیں, گناہ ہو جاتا ہے, اللہ کو یاد کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے وَمَن یغفر الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, مجھ سے معافی مانگتے ہیں گناہوں کی تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو بخشے. کیا شان ہے بولنے کی, اللہ میرا رب کتنا مہربان ہے. اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا, لیکن اصرار نہیں کرنا چاہیے. گناہ کو اپنا پیشہ نہیں بنا لینا چاہیے. گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ, ہو گیا ہو گیا, معافی مانگ لو, اللہ معاف کر دے گا. اصرار نہیں کرنا. کسی نے بہت اچھا لکھا ہے, تعجب اس بات پر نہیں ہے, عجیب یہ نہیں ہے کہ تم کسی دن گر گئے, عجیب یہ ہے کہ گرنے کے بعد تم اٹھ نہیں پائے. تو گر جاؤ تو کم سے کم اٹھو, گرے ہی کیوں ہو, وہ پی رہے